السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ کل سے جو ایک پنڈورا باکس کھلا ہے نیا، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پاناما سے بھی بڑا جو ہے وہ یہ پنڈورا باکس ہے، اور جس میں دنیا کے جو ہے 330 جن کا تعلق 90 ممالک سے ہے، وہ 330 شخصیات جن کو سب سے پاورفل شخصیات قرار دیا جاتا ہے، وہ بھی آف شور کمپنیوں کے مالک نکلے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی 700 اہم ترین شخصیات جو ہے وہ بھی اس وقت اس نئے جو معاملات سامنے آئے ہیں پینڈورا پیپرز میں، اس میں وہ ملوث قرار پائے ہیں، اور اس حوالے سے اور حکومت کے ساتھ منسلک بھی بڑی اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ بھی اس پروسیس کا اور اس آف شور کمپنیوں کے مالکان میں سے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والا وقت کیسا ہوگا، حکومت کیا ان کے خلاف کارروائی کرے گی، اور کس حد تک جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور اس ساری سچویشنز پہ جو ہے اور قانونی طور پہ اب ان کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، ان سارے معاملات پہ آج بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہوں یا غیر ملکی ہوں، جنہوں نے بھی اپنی دولت جو انہوں نے کالا دھن جو کما رکھا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے دنیا بھر میں یہ سیٹ اپ جو بنا آف شور کمپنیوں کا، اس میں وہ شامل ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے دولت کو چھپانے کے لیے جو ہے، اور اس پر ٹیکس، خاص طور پہ ٹیکس کو بچانے کے لیے کہ کہیں اس پہ ان کو کروڑوں روپے ٹیکس نہ دینا پڑے، اربوں روپے ٹیکس نہ دینا پڑے، اور اس سے بچانے کے لیے جو یہ دھندا شروع کیا اور آف شور کمپنیوں میں شامل ہوئے۔ اور اب یہ پاناما کے بعد یہ ایک اور جو لسٹ جو سامنے آئی ہے، اس میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 90 ممالک کی 330 طاقتور شخصیات کے جو ہے بیرون ملک اثاثے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لندن میں جو فلیٹس لینے والے، اراضی لینے والے جو لوگ ہیں دنیا بھر سے، ان میں پاکستانیوں کا جو ہے وہ 5واں نمبر ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں یہ تو کہتے ہیں کہ احتساب ہو اور ادارے مضبوط ہوں، اور شور شرابہ بھی بہت ہوتا ہے، اور اپوزیشن بھی اپنے طور پہ شور کر رہی ہوتی ہے، حکومت اپنے طور پہ کر رہی ہوتی ہے، مگر اب یہ جو 700 شخصیات جس میں کاروباری بھی ہیں، جس میں مقصد یہ کہ بعض میڈیا مالکان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق فوجی افسران اور ان کی اہلیہ اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، تو ان کے خلاف اب کارروائی کیسے ہوگی؟ اور آپ دیکھیں نا، اس میں 2 وفاقی وزراء جس میں شوکت ترین ہے، مونس الہی ہیں، پھر اس کے بعد فیصل واڈا ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں شرجیل میمن پی پی کے آ جاتے ہیں، نون لیگ کے اسحاق ڈار کا بیٹا جو ہے علی ڈار آ رہا ہے، خسرو بختیار کا پورا خاندان اس آف شور کمپنیوں میں سامنے آ رہا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ اور کرپشن کے ذریعے بیرون ملک اثاثے بنانے والوں کے حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب نے بھی بڑی واضح اور ایک لحاظ سے اپنی حکمت عملی بھی کا اعلان بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ ایسے سب لوگوں کو جو ہے وہ احتساب کے دائرے میں ہم لائیں گے، اور ہم اس حوالے سے تحقیقات کریں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی بات اور بھی کی ہے کہ اگر یہ بات جھوٹی ثابت ہوئی، اور اگر اس خبر میں صداقت نہ ہوئی اس پینڈورا باکس کے حوالے سے، تو جنہوں نے یہ خبر دی ہے یا جنہوں نے یہ معاملہ سامنے لایا ہے، پھر ان کے خلاف قانون کے مطابق ہم کارروائی بھی کریں گے۔ اور اب یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جس میں آپ دیکھیں امریکہ میں شاہ عبداللہ دوم کی بھی جائیداد ہے، اس میں پھر آپ دیکھیں اس میں اماراتی وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اس میں سامنے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر، امارات، یوکرین، ایکواڈور اور چیک ریپبلک کے حکمران بھی یہ جائیدادوں کے بنانے والوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ حکومت نے
ایسے تمام لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہو اور چاہے کسی سے بھی ہو، ان کے خلاف بہرحال کارروائی ہوگی۔ اور چیئرمین نیب کا بھی کل ایک اجلاس تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک لحاظ سے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جو احتساب کے زمرے میں آتے ہیں ان کے خلاف ضرور احتساب ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ لیگلی طور پہ اب اس کا کیا ہو سکتا ہے اور قانونی طور پہ اس کے کیا لوازمات ہو سکتے ہیں۔ ایک سینئر قانون دان سے ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آف شور بنانا، کمپنی جو ہے وہ قائم کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ جس ملک سے بنانے والے کا تعلق ہے آیا کہ اس ملک کا قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور کیا اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ کو واضح پتہ ہے کہ پاناما پیپرز جب آئے تھے اور جب شور اٹھا تھا اور پھر اس میں نواز شریف کا نام اور پھر بہت سارے لوگ ایسے سامنے آئے تھے کہ جن کے حوالے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب جیسے اب آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما اس میں آ رہے ہیں اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والے نظر نہیں آتے۔ شوکت ترین تو خیر بہرحال اپنے طور پہ انہوں نے وضاحت بھی دی ہے کہ یہ اس وقت کا جو ہے آف شور کمپنیوں کی بات ہے جب جو شوکت ہیں وہ اس وقت بن لادن کمپنی میں کام کر رہے تھے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کمپنیاں بنی تھیں مگر یہ سٹارٹ نہیں ہوئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی، اس میں کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں کی گئی، کچھ بھی نہیں بھیجا گیا۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ یہ جو آہستہ آہستہ یہ پنڈورا باکس اور کھلے گا اور باقی معاملات جو سامنے آئیں گے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہری بات ہے آف شور کمپنیوں کے زیر استعمال ایڈریس اور وزیر اعظم کے پتے میں بھی بعض اوقات مماثلت دکھائی جا رہی ہے، تو یہ آخر اس میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد آف شور کمپنی کا ہونا قانونی، اس کا انحصار طریقہ کار اور اس کے استعمال پر ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے اور پھر ایک بار پھر بہرحال ایک چیز کلیئر ہے، ایک سینئر تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو ایک بار پھر اپنی کابینہ میں رد و بدل کرنے کا موقع ضرور مل گیا ہے کہ وہ اب چاہیں تو شوکت ترین اور دیگر جیسے جن کا نام آ رہا ہے ان کو ان کے عہدوں سے علیحدہ کر کے نئے لوگوں کو موقع دے کر ایک لحاظ سے ان کو بھی حکومتی دوڑ میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ مزید اپوزیشن کے کسی بندے کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا چاہیں تو جو ان کے اتحادی جو ان کے ساتھ بہت اچھے انداز سے چل رہے ہیں، جیسے اب منہ سلائی کے حوالے سے بہرحال ایک تردیدی بیان بھی آیا ہے اور کہا ہے کہ منہ سلائی کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ سب کے سب ڈکلیئرڈ ہیں اور اس لیے ان کے خلاف یہ سارا جو کچھ کہا جا رہا ہے پروپیگنڈا ہے اور منہ سلائی کی آف شور کمپنیاں نہیں ہیں۔ ایک لحاظ سے انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب ڈکلیئرڈ ہے۔ تو آنے والے دنوں میں بہرحال سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مزید 200 ایسی شخصیات کے نام بھی سامنے آنے والے ہیں جو آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں جن کا تاحال کسی کو علم نہیں تھا۔ بہرحال حکومت نے اپنے طور پہ اس سارے معاملات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی طے کر لی ہے اور اس حوالے سے مجھے ذرائع نے بھی بتایا ہے کہ ڈاکٹر بابر اعوان اور وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم جو ہے اس سلسلے میں مشاورت سے کوئی لائحہ عمل مرتب کریں گے۔ اس میں بیرسٹر علی ظفر بھی ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک لحاظ سے شامل ہوں گے اور وہ بھی اس معاملے کی تحقیقات میں مدد دینے کے لیے سفارشات مرتب کریں گے۔ بہرحال یہ سفارشات کب تک مرتب ہوتی ہیں اور کیا اخلاقی طور پر حکومت میں جو اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کے خلاف آف شور کمپنیوں کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، کیا وہ خود سے
اپنے عہدوں سے علیحدہ ہوتے ہیں یا وزیر اعظم پاکستان ان کو عہدوں سے علیحدہ کرتا ہے۔ بہرحال یہ جو تحقیقات ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ مستند حوالوں کے ساتھ اور ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ جو ہے یہ سامنے لائی گئی ہیں، اور اس میں کافی ٹائم لگا ہے، غالباً 2 سال کا کہتے ہیں لگ بھگ عرصہ لگا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں صحافی اس میں شامل رہے ہیں، اور جنہوں نے اس تگ و دو میں اور اس ریسرچ میں اور اس تحقیقات میں جو ہے اپنا بہت بڑا وقت کا حصہ شامل کیا ہے، اور پاکستان سے بھی 2 نامور صحافی جو ہے اس تحقیقاتی ٹیم کا حصہ تھے، جو بین الاقوامی سطح پر صحافیوں کی ٹیم جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، اور اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ اب گورنمنٹ خود سے ان کو علیحدہ کرتی ہے ایسے لوگوں کو، یا پھر یہ خود سے الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال آنے والے دن عمران خان صاحب کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت جو ہے اب کچھ عرصہ باقی رہ گیا ان کی حکومت کا، اور عوام ابھی تک ان کے ڈیلیور کرنے کے حوالے سے پریشان اور حیران ہے، کیونکہ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اور کل مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ مرغی خریدنے گئے ہیں تو وہ حیران رہ گئے کہ 440 روپے کلو جو ہے وہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ بک رہا تھا۔ یہ واحد چیز تھی جو غریب خرید کے استعمال کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹا، دالیں، گھی، چینی سب کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی آئے روز بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال لمحہ فکریہ ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں حکومت کو اس پر قابو پانا ہوگا۔ اگر حکومت نے اس پر قابو پا لیا اور معاملات کو بہتر کر لیا تو یقینی بات ہے کہ آئندہ کی حکومت میں بھی اس حکومت کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔